السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کئی ساتھیوں نے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ سوچا کہ اس پر ایک مختصر سی ویڈیو بنائی جائے جو آپ تمام کی خدمت میں پیش کی جائے، تاکہ معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں جو استخارہ سے متعلق ہیں وہ درست ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل یستخیر اللہ تبارک وتعالی فیختار له فیسخط علی ربہ عز وجل فلا يلبث ان ينظر في العاقبہ فاذا هو خیر له۔ یہ روایت ابن عمر نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ آدمی اللہ رب العزت سے کسی کام کے لیے استخارہ کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے ایک چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے انجام کو دیکھتا ہے تو وہ معاملہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی اللہ رب العزت سے کسی معاملے میں استخارہ کرتا ہے تو استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ اس کے لیے وہ کام اختیار کرتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اس وجہ سے ظاہری اعتبار سے آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے دل میں تو یہ والا کام تھا، اب اس کام کو تو کیا نہیں گیا، لہٰذا وہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے لیے اچھا کام اللہ نے تلاش نہیں کیا، اس کام سے تو میری تکلیف میں اور پریشانی میں اضافہ ہوا۔ لیکن جب انجام سامنے آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا۔ استخارے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان چند چیزوں کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں تو استخارے کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص عمل ہے، اور اس کے بعد کوئی خواب آتا ہے اور اس خواب کے اندر کوئی ہدایات دی جاتی ہیں، یہ کام کر لو، یہ کام نہیں کرو۔ یہ غلط ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے اللہ رب العزت کے سامنے یوں کہیں کہ یا اللہ یہ 2 راستے ہیں، ان میں جو میرے حق میں بہتر ہو اس کا فیصلہ فرما دیں۔ اور استخارے کی ایک بڑی مسنون دعا ہے، عجیب دعا ہے، رسول اللہ نے بہترین الفاظ اس میں فرمائے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کے علم کے واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر آپ سے اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے آپ اس کو جانتے ہیں، اے رب العالمین میں نہیں جانتا۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے اندر قدرت نہیں ہے، اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ، اس موقع پر دل میں اس چیز کا تصور کرے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے
کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، تو اس کو میرا مقدر بنا دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ کیسی عجیب دعا ہے، عجیب و غریب دعا ہے۔ یقین مانیں ایسی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ملتی۔ فرمایا اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، بہتر نہیں ہے، یا اس کا انجام میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یا یہ معاملہ میری دنیا کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھ سے دور کر دے اس کام کو اے رب العالمین، اور مجھے اس کام سے پھیر دے، اس کام کو بھی دور کر دے، مجھے بھی اس کام سے پھیر اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کے لیے سکھائی ہے۔ سمپل طریقہ ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نیت یہ کریں کہ اے اللہ یہ 2 کام ہیں، ان میں جو میرے حق میں بہتر ہے اس کو مجھے اختیار کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جو میں نے ابھی دعا آپ کے سامنے ذکر کی اور اس کا ترجمہ ذکر کیا۔ اس دعا کے بعد بس اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے لیے فیصلہ فرمائیں گے اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کا کوئی وقت متعین ہے، رات کو استخارہ کریں پھر سو جائیں پھر خواب میں اس کی بشارت آئے، کوئی وقت متعین نہیں، کسی بھی وقت آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، استخارہ کے لیے خواب میں آنا بھی اشارہ دینا ضروری نہیں ہے کہ خواب میں اشارہ آئے گا، خواب میں آ کر آپ کو بتلایا جائے گا، ہدایت دی جائے گی، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور استخارہ عشاء کے بعد بھی ضروری نہیں ہے، عشاء کے بعد ہو سکتا ہے۔ ہاں استخارے کے لیے اشارہ آ سکتا ہے آپ کو کسی کام کی طرف، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، 2 کام تھے ان میں ایک کی طرف آپ کا دل کا اطمینان ہو جائے، استخارے کا نتیجہ دل میں رجحان پیدا ہو جائے گا، یہ استخارے کا نتیجہ ہے۔ واضح ہدایات نہیں آئیں گے کہ آپ یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں، بلکہ جو کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا اس کے لیے آپ کے دل کے اندر رجحان پیدا کر دیا جائے۔ اور اگر کشمکش ہے، دونوں کاموں میں سے کشمکش ہے کہ کس کام کو کیا جائے، اس کو کیا جائے یا اس کو کیا جائے، تو کشمکش کی صورت میں بھی آپ کا مطلب پورا ہو گیا، آپ نے استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، اب اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہو جائے گی۔ مجموع الزوائد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا جس نے استخارہ کر لیا، کبھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا جس نے استخارہ کر لیا، اور وہ آدمی کبھی ندامت محسوس نہیں کرے گا جس نے اشارہ، جس نے مشورہ لے لیا، لوگوں سے پوچھ لیا۔ استخارہ کرنے والے کا کوئی کام ناکام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختصر سی دعائیں استخارہ کی ہیں، اگر یہ طویل دعا آپ نہ کر سکیں تو مختصر دعائیں ہیں۔ مثلا ایک دعا ہے، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند کر لیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہ دعا کر کے بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری دعا ہے، اللہم اہدنی واسددنی، اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اسی طرح تیسری دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ صحیح راستے کو میرے دل کے اندر القاء فرما دے۔ یہ 3 مختصر دعائیں، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم اہدنی واسددنی، اللہم الہمنی رشدی، یہ 3 مختصر دعائیں ہیں۔ اور ایک بڑی دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی بھی ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے سن کر آرام آرام سے توجہ کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ بھی لکھ لیجئے۔ اور جہاں پر اس دعا میں ان ھذا الامر کے 2 مرتبہ الفاظ آئے ہیں، تو ان دونوں مرتبہ میں اپنے اپنے معاملے کو سوچئے کہ میں کس معاملے کی دعا کر رہا ہوں،
کون سا معاملہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے مثلاً فارن کنٹریز میں پڑھنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، روزگار کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو ان ھذا الامر جہاں پر یہ لفظ آئے گا تو وہاں اس معاملے کو سوچیں، یہ دعا کریں، اللہ تعالی انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر اندر آپ کے دل کو کسی بھی ایک کام پر ثابت قدم فرما دیں گے۔ جس پر ثابت قدم فرما دیں اس کام میں اندر خیر ہے، اس کام کو کر لیجئے، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی اور اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔